اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آموزش فلسفہ میں ہماری بحث 5ویں درس میں شروع ہوئی تھی اور یہ درس بھی مقدماتی درس ہے۔ تقریباً 10 درس تک ہماری یہ مقدماتی بحث جو ہے وہ چلتی رہے گی اور انتہائی اہم نکات ہیں کہ اگر ان کی طرف توجہ نہ ہو انسان کی تو بعض اوقات انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اساسی ترین بحثیں ہیں کہ جو اس مقدمے میں آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ ابھی جو ہماری بحث چل رہی ہے وہ ہے کہ اصطلاحات کے جو مختلف معانی ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں، تاکہ اگر کوئی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس اصطلاح کی مختلف معانی ہیں، استعمالات ہیں، اور میرے سامنے جو بندہ یہ اصطلاح بیان کر رہا ہے یہ کس معنی میں ہے، اور آپ آگے سوال بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی اس سے کیا مراد ہے۔ اسی سلسلے میں ہماری بحث میٹافزک لفظ کے اوپر آ کر بحث رکی تھی، اور اس کا تاریخچہ جو ہے وہ عرض کر دیا تھا اور ایک معنی جو استعمال ہوتا ہے اس میں بیان کر دیا تھا آپ کی خدمت میں۔ نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میٹافزک ان ابحاث کا مجموعہ ہے کہ جو جناب ارسطو نے تدوین کی تھی، اور وہ کسی بھی علم کے زمرے میں نہیں آتی تھی، یعنی وہ ان مسائل کا مجموعہ تھا کہ جو نہ تو فزکس کے زمرے میں آتی تھی، نہ ہی وہ ریاضیات کے زمرے میں آتی تھی، نہ ہی وہ جو ہے وہ کسی اور علم کے زمرے میں آتی تھی۔ تو لہٰذا الگ سے مسائل کو تدوین کر کے بغیر نام کے چھوڑ دیا گیا تھا، اور بعد میں پھر اس کو میٹافزک کا نام دے دیا گیا۔ اور یہ وہ مسائل تھے کہ جو کلی مسائل جو تمام علوم جس کے محتاج ہیں، یعنی اگر میں سمجھانا چاہوں تو ہمارے جو مکتب تشیع میں موجود افراد ہیں یا مکتب اسلام، اس دین اسلام کے اندر جو فلسفے سے شغف رکھتے ہیں، ان کو اگر بتایا جائے تو سمجھانا آسان ہے کہ یہ وہ مسائل تھے کہ جو آج فلسفہ اسلامی کے ساتھ معروف ہیں۔ فلسفہ اسلامی میں کون سے مسائل بیان کیے جاتے ہیں؟ وہ کلی مسائل بیان کیے جاتے ہیں کہ جو کسی بھی علم کے ساتھ خاص نہیں ہوتے۔ مثلا آپ کہتے ہیں وجود جو ہے یا علت ہے یا معلول۔ اب علت اور معلول ہونا نہ تو فزکس کے ساتھ خاص ہے، نہ کیمسٹری کے ساتھ خاص ہے، نہ اخلاق کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی اور علم کے ساتھ۔ اس طرح کے عمومی اور کلی مسائل کہ جو وسعت رکھتے ہیں اپنے اندر، پوری کائنات اور ہستی کو شامل ہوتے ہیں، اس قسم کے مسائل تھے جن کو جناب ارسطو نے الگ سے تدوین کیا، اور پھر بعد میں اس کو میٹافزک کا نام دے دیا گیا۔ پھر بعد میں جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ جو ہے وہ ایک نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسائل تھے کہ جو جناب ارسطو نے تدوین کیے تھے، یہ ظاہراً خدا شناسی کے مسائل سے ہٹ کر تھے، خدا شناسی کے مسائل اس میں نہیں تھے، کہ جس کو انہوں نے نام دیا تھیولوجی یا ایتھولوجیا۔ یعنی یہ جو مسائل تھے یہ تھیولوجی کے ساتھ مربوط نہیں تھے یا ایتھولوجیا کے ساتھ مربوط نہیں تھے، کہ جس کو خدا شناسی کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ فلسفہ عالم اسلام میں آیا تو اس فلسفے میں جو کہ فلسفہ اسلامی میں رائج ہوا، انہوں نے پھر کیا کیا؟ خدا شناسی کی بحث کو ان کے ساتھ ضم کر دیا۔ یعنی پہلے جو تھے ایسے احکامات و قوانین و مسائل کا مجموعہ تھا میٹافزک جو ہے کہ جو پوری کائنات کو شامل تھے، جیسا کہ علت ہونا اور معلول ہونا، واحد ہونا، کثیر ہونا، درست ہے، بالقوہ ہونا، بالفعل ہونا،
پوری کائنات کوئی بھی آپ وجود اٹھا لیں آپ اس کے اوپر یہ حکم لگا سکتے ہیں، درست ہے. لیکن علماء اسلام نے جو مفکرین اسلام و فلاسفہ اسلامی تھے، انہوں نے آ کر خدا شناسی کی بحث کو بھی اس میٹافزک کے مسائل میں جو ہے وہ شامل کر دیا اور اس کا نام دے دیا الالہیات بالمعنی الاعم. اعم یعنی عام سے نکلا ہے، کلی جسے ہم کہتے ہیں. کلی اگرچہ عام اور مترادف تو نہیں ہے لیکن بہرحال آپس میں ربط رکھتے ہیں. کلی اور عام تھا وہ. الہیات بالمعنی الاعم یعنی عام معنی میں الہیات. بس میٹا فزک کے اندر موجود جو مسائل تھے ان کو الہیات کا نام دے دیا گیا اور پھر اس کو الہیات بالمعنی الاعم کہہ دیا گیا. اور وہ جو حصہ تھا جس کو خدا شناسی کہتے تھے اور اس کو اضافہ کیا مسلمین نے، اس کو کہا گیا الہیات بالمعنی الاخص، یعنی وہ ذرا خاص ہے. چونکہ خدا شناسی میں جو بحثیں تھیں وہ واجب الوجود کے ساتھ مربوط ہیں، لیکن جو الہیات بالمعنی الاعم میں بحثیں موجود ہیں وہ خدا کو بھی شامل ہیں اور مخلوقات کو بھی شامل ہیں، وہ عام ہیں. اس وجہ سے اس کو الہیات بالمعنی الاعم کہا گیا. اور خدا شناسی کی جو بحثیں وہ مختص ہیں خدا کے ساتھ، واجب الوجود کے ساتھ، تو اس کو الہیات بالمعنی الاخص کہہ دیا گیا. یہ ایک مطلب تھا کہ جو جناب علامہ حفظہ اللہ نے بیان فرمایا. اس کے بعد پھر ایک اور مطلب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میٹا فزک کو بعض نے جو ہے وہ ترجمہ کیا کس کے ساتھ؟ ٹرانس فزکس کے ساتھ. ٹرانس فزکس کسے کہتے ہیں؟ ما وراء الطبیعہ. ما وراء الطبیعہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ وہ مسائل ہیں کہ جو طبیعت سے ماورا ہیں، ہٹ کر ہیں، یعنی یہ احکام طبیعت کے نہیں ہیں، عالم مادہ و عالم جہان کے نہیں ہیں، بلکہ ان سے ہٹ کر ہیں. پس بعضوں نے میٹا فزک کو ترجمہ کر دیا ما وراء الطبیعہ کے ساتھ. اب یہاں پر جناب شہید مطہری رحمت اللہ علیہ جو ہے آ کر بیان کرتے ہیں، وہ یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ما بعد الطبیعہ کو ما وراء الطبیعہ کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے یہ غلط ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ما وراء الطبیعہ اس کو نام اس وجہ سے دیا گیا کیونکہ مقابل میں جو فکر موجود تھی وہ پازیٹیوزم والی تھی، تجربہ گرا والی تھی. وہ حقیقت مانتے ہی اس کو تھے کہ جو حس کے دائرے میں آ جائے، لیکن یہ جو احکام تھے یہ حس سے باہر ہیں، عقل سے درک ہونے والے ہیں. علت و معلول ہونا، واحد و کثیر ہونا، بالقوہ و بالفعل ہونا اور اس قسم کی جتنے بھی ابحاث ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کیا ہیں؟ عقل سے درک ہوتی ہیں، حس کے دائرہ کار میں نہیں ہے، حس کے دائرہ کار سے باہر ہے. تو انہوں نے کہہ دیا یہ ما وراء الطبیعہ سے بات کرتی ہے. اب یہاں سے یہ چیز آ گئی ذہن میں کہ اگر اس عالم کے بارے میں بحث کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو سائنس کی طرف جانا ہوگا، اور اگر آپ نے اس عالم سے ماورا کے بارے میں بحث کرنی ہے تو آپ کو فلسفے کے پاس جانا ہوگا. یعنی اس قسم کا تقابل ایجاد کر دیا. حالانکہ یہ فکر غلط ہے. فلسفہ کہ جس کو میٹا فزک کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ فلسفہ یا میٹا فزک ان مسائل کا مجموعہ ہے کہ جو ما وراء الطبیعہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، ما وراء الطبیعہ کے احکامات و مسائل ہیں. نہ، بلکہ اس کے اندر ایسے مسائل ہیں کہ وہ طبیعت کو بھی شامل ہیں اور ما وراء الطبیعہ کو بھی شامل ہیں.
فلسفہ کلی مسائل، ایسے مسائل کا مجموعہ ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ پوری کائنات کے اندر جو ہے، پوری کائنات پر جو ہے وہ لاگو ہو سکتا ہے. خدا حتیٰ پوری ہستی کو اگر کہوں، کائنات نہ بھی کہوں، چونکہ خداوند متعال خالق کائنات ہے، لیکن ہماری مراد ہستی ہے یہاں پہ. کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ وجود یا علت ہے یا معلول، تو اب یہ والا حکم خدا پر بھی ہے اور مخلوقات پر بھی ہے. کیونکہ خدا علت ہے، باقی سب کیا ہیں؟ معلول ہیں. اور پھر مخلوقات کے اندر بھی بعض کی کیا ہیں؟ علت ہے. چاہے وہ عالم مادہ ہو جیسے آگ حرارت کی علت ہے، چاہے وہ ماوراء مادہ ہو جیسے خدا اس کائنات کی علت ہے. یعنی فلسفہ جو ہے وہ اس قسم کے مسائل کا مجموعہ ہے کہ جو کل ہستی کو شامل ہیں. اور جب اس میٹا فزک اور ما بعد الطبیعہ کو ماوراء الطبیعہ کے ساتھ ترجمہ کیا جانے لگا تو اس کو خاص کر دیا کہ فلسفہ تو کس کے بارے میں بحث کرتا ہے؟ مجردات کے بارے میں بحث کرتا ہے، مادے سے ماوراء کے بارے میں بحث کرتا ہے. حالانکہ یہ بحث جو ہے وہ غلط ہے. فلسفہ مجردات کے ساتھ خاص نہیں ہے. مطلب سمجھا سکا ہوں؟ واضح ہے مطلب؟ خوب، یہ غلط فہمی تھی کہ جو ایجاد ہوئی اور ابھی بھی موجود ہے، اور بعض اوقات تذکر نہیں دیا جاتا اس کا، تو بعض طلاب کے ذہن کے اندر بھی یہ غلط فہمی نظر آتی ہے. بس یہ واضح ہونا چاہیے. لیکن جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما بعد الطبیعہ کو ماوراء الطبیعہ کے ساتھ یاد کرنا یا اس کو نام دے دینا ماوراء الطبیعہ کو، یہ کس عنوان سے ہے؟ یہ کل کو جز کا نام دینے کے مترادف ہے. کیسے؟ جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ فلسفہ جو ہے دو بخش رکھتا تھا. ایک بخش جو ہے وہ ایسے مسائل کہ جو کل ہستی کو شامل ہیں، اور ایک بخش جو تھا وہ واجب الوجود کے ساتھ خاص تھا، جس کے اندر جو ہے وہ فعل خدا، ذات خدا اور صفات خدا کے بارے میں بحث ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ والا جو بخش ہے، یہ والا جو باب ہے، یہ ماوراء الطبیعہ شمار ہوتا ہے. چونکہ خداوند متعال جو ہے وہ کیا ہے؟ مادہ و مادیات سے منزہ ہے. پس یہ ماوراء الطبیعہ ہے. تو بعض مفکرین نے ما بعد الطبیعہ کو ماوراء الطبیعہ کے ساتھ یاد کرنا شروع کر دیا، اور ان کا جو متمع نظر تھا وہ کیا تھا کہ ہم نے اس فلسفے کو ماوراء الطبیعہ، اس کے خدا شناسی والے بخش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کہا ہے. پس کل کیا ہے کہ جس میں مسائل کل ہستی کو شامل ہیں. جز کیا ہے؟ جو فقط مجردات کو شامل ہے، مجرد ہستی کو فقط شامل ہے. تو یہاں پر ہم نے کیا کر دیا؟ نام دے دیا جز کا. کس کو؟ کل کو. ماوراء الطبیعہ جو ہے وہ کہا جانے لگا. بات واضح؟ لیکن بعد میں پھر آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ جو پہلی وجہ بیان کی ہے وہ وجہ درست ہے، یہ والی درست نہیں ہے. پہلی وجہ کیا تھی؟ کہ اس کو ما بعد الطبیعہ کہا جائے، نہ کہ ماوراء الطبیعہ. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ غلط فہمی ایجاد ہوتی ہے اس کے اندر، وہ غلط فہمی ایجاد بھی کی گئی ہے. تو لہٰذا اس چیز کی طرف جو ہے وہ یا اس کو جو ہے وہ ما قبل الطبیعہ کا ساتھ جو ہے وہ نام یاد کیا گیا تھا اس میں آگے، کہ اس پہ بحث ہو گئی ہے. اتنا کافی ہے اس میں. بس یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کے لیے؟ ما بعد الطبیعہ اس میں آپ کو بتایا تاریخی اعتبار سے مراد ہماری ما بعد الطبیعہ سے کیا مراد ہے کہ ایسے مسائل کے جو طبیعیات کے بعد لکھے گئے ہیں یا تدوین کیے گئے ہیں، وہ مراد ہے ہماری. اس کا اپنا معنی مراد نہیں ہے کہ ما بعد الطبیعہ سے مراد یہ ہے کہ یہ مسائل ایسے ہیں جو طبیعت کے بعد مربوط ہیں ان کے، نا، یہ والا معنی مراد نہیں ہے.
چونکہ اگر یہ معنی مراد لیں اس اعتبار سے تو یہ ما قبل الطبیعہ ہے، جس کو ابن سینا نے کہا تھا. پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ابن سینا نے پوری بحث کی ہے تفصیل کے ساتھ کہ ان امور عامہ کو، ان الہیات بالمعنی العام کو، وہ مسائل کے جو کل ہستی کو شامل ہیں، اس کو ما بعد الطبیعہ کہا جائے یا ما قبل الطبیعہ کہا جائے. اور آخر میں پھر جناب ابن سینا نتیجہ لیتے ہیں کہ اس کو ما قبل الطبیعہ کہنا بہتر ہے. لیکن ہم نے تاریخی اعتبار سے بحث کر کے یہ نتیجہ لیا ہے کہ جناب ارسطو نے یہ والے جو مسائل ہیں کہ جو فلسفہ کہلاتے ہیں تو یا میٹافزک اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ما بعد الطبیعہ کہا گیا، ان کو طبیعیات لکھنے کے بعد کیا ہے تدوین کیا تھا اور بغیر نام کے چھوڑ دیا تھا، اور ان کے شاگردوں نے پھر اس کو ما بعد الطبیعہ کا نام دے دیا. خوب، پھر یہاں پر ایک تذکر یہی دیتے ہیں غلط فہمی کے جو میں نے ابھی بیان کیا کہ میٹافزک ان مسائل کا مجموعہ ہے کہ جو عقل نظری کے ساتھ درک ہو. کہ عقل کے بارے میں تفصیل سے آگے بحث آئے گی، یہاں پہ بھی وارد نہیں ہونا اس میں. آج کل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ فلسفے کا جو لفظ ہے وہ مختص ہے کس کے ساتھ؟ اس کو مساوی قرار دے دیا گیا ہے میٹافزک کے ساتھ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ پازیٹیوزم والے جو ہیں وہ اس قسم کے مسائل کو غیر علمی شمار کرتے ہیں، چونکہ وہ تجربے کے ذریعے جو ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوتے ہیں. درست ہے؟ تو جب یہ حاصل نہیں ہوتے، علم نہیں شمار ہوتے ہیں، تو لہٰذا کہا گیا کہ یہ جو ما بعد الطبیعہ میں جو مسائل ہیں یہ فلسفہ ہیں، میٹافزک ہیں، کہ جس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو چکی ہے. اس کے بعد جو اگلی بحث شروع کرتے ہیں جناب مصباح حفظہ اللہ، وہ ہے کہ اب ہم نے اصطلاحات تو جان لی. علم کی ہم نے 5 اصطلاحیں پڑھی، فلسفہ کی ہم نے 4 اصطلاحیں پڑھی، میٹافزک کی جو ہے ہم نے 2 اصطلاحیں پڑھی، یعنی اصطلاح ایک ہی ہے لیکن 2 معنی میں جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، وہ پڑھ لی آ کر. اب یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کا آپس میں نسبت کیا ہے، علم و فلسفے کی آپس میں کیا نسبت ہے، میٹافزک کے ساتھ کیا نسبت ہے، اس کو بیان کرتے ہیں ان معانی کی روشنی میں. اگر آپ بھی مطالعہ کریں، تھوڑا سا دقت کریں، خود نتیجہ لے سکتے ہیں. مثلا اگر ہم علم کی اصطلاح وہ والی مراد لیں کہ جو مطلق علوم کو شامل ہے، کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ علم ان مسائل کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ جن میں تناسب پایا جاتا ہو، بے ربط نہ ہو، آپس میں ان کا کوئی نہ کوئی ربط موجود ہو، اس کو ہم علم کہیں گے. تو یہ ایک عام اصطلاح تھی علم کی. اگر اس معنی میں علم لیتے ہیں تو اس اعتبار سے علم اور فلسفہ کے درمیان جو نسبت ہے وہ عام اور خاص کی نسبت ہے. علم عام ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت سارے علوم کو شامل ہے، اور فلسفہ اس کا ایک جز ہو جائے گا، چونکہ فلسفہ بھی ایسے مسائل کا مجموعہ ہے کہ جو آپس میں تناسب رکھتے ہیں، ربط رکھتے ہیں، ایک محور کے اوپر جو ہے وہ جمع ہونے والا ہے. یہ فلسفہ جو ہے ان کے اس کے مسائل جو ہیں، تو بس اس اعتبار سے علم عام ہے اور فلسفہ کیا ہے؟ خاص ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ہم علم کی جو اصطلاح ہے وہ کون سی مراد لے لیں کہ علم ان قضایا و ان مسائل کلی کا مجموعہ ہے کہ جو حقیقی ہوں، نہ کہ اعتباری. کہ تفصیل سے اس کی بات گزر چکی ہے، میں اس کو نہیں کھولوں گا، وقت جو ہے وہ پھر زیادہ لگ جائے گا. وہ قضایا کلی کے جو حقیقی ہوں نہ کہ اعتباری، اس کو ہم علم کہتے ہیں. اگر یہ اصطلاح مراد لے لیں تو فلسفہ علم کے مساوی ہے. لیکن فلسفہ کس معنی میں علم کے مساوی ہے؟ فلسفہ جو قدیم اصطلاح کے معنی میں ہے. قدیم اصطلاح کیا تھی؟ کہ جو اس میں بھی یہی کہا تھا کہ فلسفہ علوم کا مجموعہ ہے، اور وہ علوم کون ہیں؟ علوم حقیقی. اور 6 کیٹاگری بنی تھی، یعنی کلی طور پہ 2، عقل نظری و عقل عملی کے ساتھ. عقل نظری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، الہیات، ریاضیات اور طبیعیات.
اور عقل عملی کو تقسیم کیا تھا ہم نے اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست. یہ علوم حقیقی قرار دیے تھے اور فلسفہ اسی کو کہتے تھے. اگر ہم یہ اصطلاح قدیم فلسفے کی مراد لیں اور علم سے مراد ہماری وہ قضایا، وہ مسائل کا مجموعہ ہو کہ جو علوم مسائل حقیقی پر مشتمل ہوں، تو اس وقت فلسفہ اور علم ایک ہی چیز کہلائے گی، مساوی ہیں. یہ بات واضح؟ بس یہ اس طریقے سے ان کے درمیان نسبت پائی جاتی ہے. اگر ہم علم سے مراد کیا لے لیں کہ وہ مسائل کا مجموعہ کے جو تجربی ہوں، وہ مراد لے لیں علم سے مراد، تو پھر فلسفہ اور علم کے درمیان جو رابطہ رہ جائے گا وہ الٹ ہو جائے گا جو پہلی اصطلاح میں تھا. پہلی اصطلاح میں علم عام تھا، فلسفہ خاص تھا. یہاں پر فلسفہ عام ہو جائے گا اور علم کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا. چونکہ فلسفہ جو ہے قدیم معنی کے اندر وہ مختلف علوم کا مجموعہ ہے، درست ہے. لیکن یہ جو علم کی اصطلاح ہے، ٹرم ہے جو یہ علم کی، یہ فقط ان علوم کو شامل ہے کہ جس کے اندر فقط کیا ہو؟ تجربہ موجود ہو. اس اعتبار سے علم جو ہے وہ خاص ہو جائے گا اور فلسفہ جو ہے وہ عام ہو جائے گا. لیکن اگر ہم فلسفے کو جدید معنی میں لے لیں، یعنی ایک اصطلاح کو بیان کر رہے ہیں، کیا تھا جدید معنی؟ کہ وہ قضایا کہ جو غیر تجربی ہوں، یعنی ان مسائل کا مجموعہ فلسفہ کہلاتا ہے کہ جن مسائل کو ہم تجربے کے ذریعے حاصل نہیں کرتے. اگر ہم یہ معنی لے لیں فلسفے کا، تو پھر علم اور فلسفے کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ تباین ہوگا، ایک دوسرے کے مقابل میں ہوں گے. بات واضح؟ کیوں؟ کیونکہ علم ہے ان مسائل کا مجموعہ کہ جو تجربے سے حاصل ہو، اور فلسفہ ان مسائل کا مجموعہ ہے کہ جو تجربے سے حاصل نہ ہو. تو ایک دوسرے کے مقابل میں. فلسفے کو علم نہیں کہہ سکتے، علم کو فلسفہ نہیں کہہ سکتے. تو اس اعتبار سے علم اور فلسفہ جو ہیں وہ آپس میں مباین ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہوں گے. بات واضح؟ تو اب یہاں پہ تھوڑا سا مختصر سا نقد کرتے ہیں جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ. اگرچہ یہ بحث ہم نے جا کر معرفت شناسی میں تفصیل سے کرنی ہے کہ علم حاصل کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں اور اہم ترین راستہ کون سا ہے، یہ ہم نے معرفت شناسی میں جا کر بحث کرنی ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا یہ اشارہ کرتے ہیں کہ علم اور فلسفے کو ایک دوسرے کے مقابل میں قرار دے دینا وہ کس وجہ سے تھا کہ پازیٹیوزم والوں نے گمان یہ کیا کہ اس طریقے سے فلسفی مسائل کی قیمت اور ارزش اور اس کی قدر و قیمت جو ہے، منزلت جو ہے، اس کو کم کر دیا جائے گا، اور عقل کی منزلت اور ادراکات عقلی کی جو منزلت ہے اس کا انکار کر دیا جائے گا. اسی وجہ سے وہ زیادہ تب کیا ہے ایک دوسرے کے مقابل قرار دے رہے تھے. علم فلسفہ نہیں ہے، فلسفہ علم نہیں ہے، یعنی یوں مقابل میں لے کر آ رہے تھے. لیکن آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ ہم معرفت شناسی کی بحث میں، ایپسٹمولوجی کی بحث میں جا کر یہ تفصیل سے اور دلائل کے ساتھ بیان کریں گے کہ عقلی ادراکات کی جو قدر و قیمت ہے وہ نہ فقط یہ کہ حسی اور تجربی معلومات کی قدر و قیمت سے کم نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت کریں گے کہ اس کا مقام حس کی مقام سے بلند ہے. یعنی ہم حس کے اوپر عقل کی منزلت کو ثابت کریں گے. یہ انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر بحث کریں گے. حتیٰ یہ بات ہم ثابت کریں گے، جناب آیت اللہ فرماتے ہیں کہ تجربی علوم کی جو قدر و قیمت ہے وہ بھی ادراکات عقلی کے مرہون منت ہے، کہ جس کی طرف اشارہ کیا تھا کسی بحث کے اندر، اور وہاں معرفت شناسی میں جا کر مزید جو ہے جا کر تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوگی. پس فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ ایک اصطلاح ہو،
ہم اصطلاح فقط قائم کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم جو علوم تجربی ہوں گے اس کو ہم علم کہیں گے، جو کہ انگلش میں سائنس کہلاتے ہیں، اور جو مسائل جو ہیں، جو علوم تجربی نہیں ہیں، اس کو ہم فلسفے سے یاد کریں گے۔ اگر تو یہ اصطلاح ہے، آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں، اصطلاح کی حد تک ہم قبول کرتے ہیں، چونکہ ایک محاورہ موجود ہے ہمارے اس علمی محفل کے اندر اور حوزہ جات و مدارس میں کہ لا مشاحتہ فی الاصطلاح، اصطلاح کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی میں آج سے یہ مراد لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، حق حاصل ہے، چونکہ یہ ایگریمنٹ ہے، قرارداد ہے، تکوینیات میں سے تو نہیں ہے کہ آپ چینج نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، اصطلاح کے حد تک ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں اگر آپ اس تقابل سے سوء استفادہ کریں، فلسفی ابحاث کی قیمت کو گرائیں، سائنس کو جو ہے وہ سب کچھ قرار دے دیں اور فلسفے کو برا محسوس کریں اور یہ کہیں کہ فلسفہ تو فقط تخمینہ ہے، فلسفہ تو فقط ظن کو لے کر آتا ہے، اس کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس قسم کا نتیجہ لینے لگ جائیں ان اصطلاح کے ذریعے، کہتے ہیں اس کے ہم مخالف ہیں، اور ہماری مخالفت اس سوء استفادہ کے ساتھ ہے، نہ کہ اصطلاح کے ساتھ۔ اگر اصطلاح قائم کرنی تھی تو کوئی مشکل نہیں تھی اس میں، لیکن یہاں پر فریب دیا جانے لگا لوگوں کو، فلسفے کی قدر و قیمت ان کی نگاہ میں کم کرنا شروع کر دی گئی، معاشرے کو فلسفے سے دور کرنا شروع کر دیا گیا پازیٹیوزم والوں نے، اور یہاں تک یہ ادعا کرنے لگ گئے، یہ ڈائلیکٹک میٹریلزم جو وجود میں آئی آ کر، جس کے اوپر ہم نے تاریخ کے فلسفہ میں بحث کی تھی کہ ڈائلیکٹک میٹریلزم کیا کہہ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم قانون لیں گے، اصول بنائیں گے، لیکن یہ اصول اور یہ قاعدے کہاں سے آئیں گے؟ خود تجربے سے آئیں گے۔ کیوں یہ اس بات کے قائل ہو گئے؟ اس وجہ سے کہ عقلی ادراکات، عقل کے مقام کا انکار کر رہے تھے۔ تو آیت اللہ مصباح یہاں پر ایک بڑا ظریف سا جو ہے نا وہ نقد کرتے ہیں، مزید جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سائنسی مسائل، سائنس جو ہے اس کے قوانین خود اس علم سے نکل کے کسی دوسرے علم پر حاکم نہیں ہو سکتے، چہ جائے کہ پوری ہستی پر۔ فزکس کے قانون کس کے ساتھ مربوط ہیں؟ میٹر کے ساتھ۔ اس کا جو محور ہے بحث کا فزکس کا وہ کیمسٹری نہیں ہے، یعنی آپ کبھی آ کر فزکس کے قانون کو لاگو کر سکتے ہیں کیمسٹری کے اوپر، یا کیمسٹری کے قانون کو آپ ریاضی کے اوپر حمل کر سکتے ہیں جا کر؟ کہتے ہیں کہ سائنس تو اتنی محدود ہے کہ اس کے بنائے ہوئے قانون ایک علم سے دوسرے علم تک تجاوز نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ کل ہستی کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لے اور اس کے اوپر حاکم ہو جائیں۔ یہ وہ ڈائلیکٹک میٹریلزم کے اوپر جو ہے وہ نقد کر رہے ہیں کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے اصول کلی لیں گے کہ جو تجربے سے حاصل ہوئے ہوں گے؟ اصول کلی کیسے تجربے سے لیں گے؟ تجربے میں وہ طاقت، وہ وسعت نہیں پائی جاتی۔ بات واضح ہے؟ پس یہ ایک تذکر جو ہے یہاں آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور مقدماتی بحث جو ہے وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ علوم کی طبقہ بندی کیوں کی گئی، علوم کو تقسیم کیوں کیا گیا، ایک دوسرے سے جدا کیوں کیا گیا، ان جدائی کا ملاک کیا ہے، یہ ساری بحثیں کر کے ہمارا یہ 5واں چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔